بسم الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں۔ نماز اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت ہے جو اللہ نے ہمیں 5 وقت عطا فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہر مسلمان مرد عورت کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح نماز پڑھنا یہ بہت ضروری ہے۔ آج ایک اہم مسئلہ میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا عورت اور مرد کی نماز کی کیفیت حالت ایک جیسی ہے یا اس میں کوئی تبدیلی ہے یا فرق ہے؟ تو اس پر محدثین کرام نے باب باندھے ہیں کہ عورت رفع یدین کرے گی تو ہاتھ کہاں تک اٹھائے گی، ہاتھ باندھے گی تو کہاں پر باندھے گی، سجدہ کس طرح کرے گی، تشہد میں کس طرح بیٹھے گی۔ مصنف ابن ابی شیبہ حضرت ابو بکر بن ابی شیبہ رحمہ اللہ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد محترم ہیں۔ آپ نے اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں باب باندھا ہے جس سے آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ آپ ایک باب مانتے ہیں، باب فی المرأۃ اذا افتتحت الصلاۃ الی این ترفع یدیہا، صفحہ نمبر 270 پر، کہ جب عورت نماز شروع کرے گی تو وہ اپنے دونوں ہاتھ کہاں تک اٹھائے گی۔ ظاہری بات ہے اگر مرد اور عورت کی ایک جیسی نماز کی حیت ہوتی تو آپ کبھی بھی یہ باب نہ باندھتے جیسے میں آگے ذکر کرنے والا ہوں۔ دوسرا باب آپ نے صفحہ نمبر 302 پر لکھا ہے کہ باب المرأۃ کیف تکون فی سجودہا، کہ جب عورت نماز میں سجدہ کرتی ہے تو وہ کس طرح سجدہ کرے گی۔ ظاہری بات ہے عنوان سے سمجھ آ گیا کہ اگر عورت اور مرد کا سجدہ ایک جیسا ہوتا، شکل ایک جیسی ہوتی، تو پھر کبھی بھی آپ یہ باب نہ باندھتے، نہ اس کی ضرورت ہے۔ تیسرا باب آپ نے باندھا ہے کہ کیف تجلس فی الصلاۃ، صفحہ نمبر 303 کے اوپر ہے یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں، کہ عورت جلسہ کیسے کرے گی، بیٹھے گی کس طرح۔ تو یہ آپ نے باب باندھا۔ پھر اس پر حدیث پاک ہے، حضرت عطا سے سوال کیا گیا کہ عورت نماز میں اپنے ہاتھوں کو کہاں تک اٹھائے، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے سینے کے برابر۔ جب عورت نماز شروع کرے گی تو سینے کے برابر ہاتھ اٹھائے گی، یہاں تک رفع یدین کرے گی۔ پھر اسی طرح حضرت حماد فرماتے ہیں کہ عورت جب نماز شروع کرے تو اپنے ہاتھوں کو سینے کے برابر اٹھائے۔ پھر سجدے کے بارے میں بھی حدیث پاک ہے کہ جب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب عورت نماز شروع کرے اور پھر سجدہ کرے تو سجدہ کس طرح کرے، مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ سمٹ کر سجدہ کرے۔ ظاہری بات ہے جب مرد سجدہ کرتا ہے اس کی کونیاں زمین سے اٹھی ہوتی ہیں، ران پیٹ سے جدا ہوتی ہے اور اس کی ایک علیحدہ حیت ہوتی ہے، تو عورت کے بارے میں ہے کہ وہ سمٹ کر سجدہ کرے۔ پھر اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی سوال کیا گیا کہ عورت سجدہ کیسے کرے، تو حضرت ابن عباس نے بھی یہی فرمایا کہ اکٹھی ہو کر اور سکڑ کر نماز ادا کرے۔ اسی طرح حضرت لیث فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناپسند فرماتے تھے کہ مرد سجدہ کرتے ہوئے عورت کی طرح اپنے پیٹ کو اپنی رانوں کے اوپر رکھ دے، تو اس سے بھی یہ سمجھ آیا کہ عورت اور مرد کے سجدے کی کیفیت ایک جیسی نہیں ہے، دونوں کا علیحدہ علیحدہ حکم ہے۔ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ عورت سجدوں کی حالت میں سکڑ کر رہے، اور اسی طرح جب عورت اتحیات کی شکل میں بیٹھتی ہے، بلکہ اس سے پہلے میں حدیث پاک عرض کروں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 2 خواتین کے پاس سے گزرے جو نماز ادا فرما رہی تھی۔ سنن کبریٰ للبیہقی میں یہ حدیث پاک موجود ہے، مراسیل ابو داؤد میں بھی ہے، کنز العمال میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا جب تم سجدہ کرنے لگو تو اپنے جسم کا بعض حصہ یعنی پیٹ رانوں کے ساتھ اور بازو زمین کے ساتھ لگا لیا کرو، کیونکہ عورت کے سجدے کا طریقہ مرد کے سجدے کی طرح نہیں ہے۔ تو یہ حدیث پاک بھی آ گئی، اس سے یہی سمجھ آیا جو احباب یہ کہتے ہیں کہ نہیں عورت اور مرد کے لیے ایک ہی حکم ہے سجدے کا،
تو وہ ان حدیث کا جو مصنف ابن ابی شیبہ امام مسلم اور امام بخاری کے استاد محترم ہے وہ لے کر آئے ہیں۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ عورت اتحیات کی شکل میں کس طرح بیٹھے گی، جس طرح مرد ہے ویسے یا اس کی علیحدہ حایت ہے، تو اس میں بھی یہی ہے کہ عورت اپنے پاؤں ایک طرف نکال کے سمٹ کر جو ہے تشہد میں بیٹھے گی، اتحیات میں بیٹھے گی۔ اللہ پاک ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔